سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے جب بندہ جنونی ہو. دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے جب بندہ دین کو بہت آسانی سے لیتا ہے، یعنی اس کو ہلکا سمجھتا ہے، تب اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب بندہ جنونی ہو عمل کے معاملے میں، تب اس کے لیے دین پر عمل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جنونی طور پر اس کو کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. یہی دین ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا حکم دے اسے اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ دین ہے، اور کسی چیز سے روک رہے ہیں اور ہم رک رہے ہیں تو یہ دین ہے. اور یہ دونوں چیزوں میں، یعنی دین پر عمل کرنے میں اور ان چیزوں پر جو نواہی ہے، مناہی دین ہے، جس کو دین نے کرنے سے منع کیا ہے، اس سے رک بھی جانا دین ہے. عمل کرنا بھی دین کی بات پر دین ہے، اور جس چیز سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے اس سے رک جانا بھی دین ہے. اور دونوں سائڈ سے جنون ہونا ضروری ہے. اگر آپ نماز کے عادی ہیں اور نماز پڑھنے میں آپ جنونی ہیں، اور بہت ساری عبادات ہے کہ آپ کسی کی نہیں سنتے، آپ کو تو کرنا ہی ہے، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اسی طرح اگر گناہ کرنے کی لذت اپنے اندر پائی جاتی ہے تو پھر وہ نیکی کس فائدے کی؟ وہ ایکول ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اسی لیے دونوں طرف جنون ہونا چاہیے کہ میں نیکی کرنے میں بھی جنونی ہوں اور بدی سے بچنے میں بھی جنونی ہے. یعنی مجھے کوئی بری عادت لگا دے ایسا ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمیں دین نے سب کچھ سکھا دیا. صحابہ اکرام کے کچھ مظاہر ہم انشاءاللہ العزیز آج اس درس میں سننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چھوٹی سی باتوں کو لے کر اتنے زیادہ ایگریسو ہوتے تھے دین کے معاملے میں کہ ہم اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتے. اس کے بارے میں ایک جملہ میں کہوں گا، بہت اہم جملہ، کہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اگر پتہ چلتا کسی کام کے بارے میں کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا آپ کی ظاہری حیات میں یا ظاہری حیات کے بعد، جب یہ پتہ چلتا کہ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہ تو حضور کی سنت ہے، اسے کرنا ہے. یہ سوچ کے وہ اس کام کو کرنے لگتے تھے. وجہ کیا ہوتی تھی؟ یہ تو حضور کی سنت ہے، میرے حضور نے ایسا کیا ہے، اور وہ کرتے تھے. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی دینی کام کو اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کیونکہ وہ تو سنت ہے. فرق دیکھ رہے ہیں آپ؟ صحابہ اس لیے اس کام کو کرتے تھے کیونکہ وہ کہتے تھے یہ تو سنت رسول ہے، اور ہم اسی دینی کام کو چھوڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو سنت ہے، کوئی فرض تھوڑی نا. دونوں میں فرق ہے. جملہ بالکل ایک ہے لیکن اس کے لہجے سے فرق سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا عمل سبھی کر رہے ہیں، لیکن جب جنون پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. حدیث مبارکہ ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ احد کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو بھیجا سعد بن ربیع کو تلاش کرنے کے لیے. جنگ کے بعد کہا کہ تم سعد بن ربیع کو تلاش کرو، اور جب تمہیں سعد بن ربیع مل جائے تو ان کو میری طرف سے سلام عرض کر. ان کو کہنا کہ اللہ کے رسول تم پر سلامتی بھیجتے ہیں، اور ان سے یہ پوچھنا کہ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، کیا محسوس ہو رہا ہے. جنگ احد میں سب شامل تھے، سعد بن ربیع بھی ہیں، زید بن ثابت بھی ہیں. اب سعد بن ربیع کے تلاش کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اس کا مطلب تلاش کہاں کیا جائے گا؟ شہداء کی لاشوں میں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کی لاشوں میں سعد بن ربیع کو تلاش کر رہے ہیں. بہت ڈھونڈنے کے بعد جب آپ کو وہ ملے ہیں تو تواریخ نویس اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ تقریباً بھالے، تلوار اور تیروں کی 70 ضربیں آپ کے بدن پر تھا.
اور بالکل آخری سانسیں چل رہی تھی، 70 زلمے اور صرف آخری سانس چل رہی. اب یہاں دیکھیے دین کا جنون. ہم پر اگر تھوڑی بھی تکلیف آ جائے نا تو شاید ہم مسجد سے دور ہو جائیں گے. ہم دین کے بارے میں سوچیں گے اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ارے ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں. جتنا زیادہ عمل کر رہے ہیں اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ نے کہا ہم نے تو جان کا نذرانہ دے دیا، اب اس سے بڑی مصیبت کوئی ہے؟ انسان سب جھیل سکتا ہے، موت نہیں جھیل سکتا ہے. موت کا نام سن کے اس کی نیند میں بھاگ جاتی ہے. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم کو تو موت بھی قبول ہے کہ رسول میں. جب وہاں پہنچے آخری سانس، 70 زخم ہو تلواروں کے اور بھالوں کے. بھالا کسے کہتے؟ وہ اگر کسی کے پیٹ میں چلے جائے تو آدھا جسم تو وہی گھیر لیتا ہے، اتنا بڑا زخم ہوتا ہے اس. ان کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ کی روح تازہ ہو گئی. اور اس کے بعد کہا ہے کہ پوچھنا سعد بن ربیع سے کہ تم کیا دیکھ رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو. آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر سلامتی ہو. سلام کا جواب دیا اور اس کے بعد کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ میں جنتی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں جنتی خوشبو سونگھ رہا ہوں. یعنی آپ سمجھ لیجئے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا اور قدر پر ایمان ہے کہ جس حال میں آپ ہیں، اچھے یا برے، یہ میرے رب کی جانب سے ہے، تو آپ کو صرف خوشبو ہی آئی ہے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ اندھا دھن آپ کو ایمان رکھنا کہ نہیں یہ میرے رب کی طرف سے. آپ نے کہا کہ مجھے جنتی خوشبو آ رہی. اب ذرا سوچئے کہ کتنی تکلیف کے بعد یہ مذہب ہم تک پہنچا ہے، کتنی ضربے کھانے کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اور ہم صحیح و سالم میں لیکن مسجد نہیں پہنچ پا رہے. وہ میدان جنگ میں اپنی سانسیں توڑ رہے ہیں اور آخری جملہ یہ نہیں ہے کہ میرے بچوں کو بھی دیکھ لینا، میرے والدین کا بھی خیال رکھنا، ان کو بھی ذرا بات کر. کوئی ریکارڈ ہی نہیں ملے گا آپ کو. ایک ہی بات رہتی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا، کیونکہ ان کو پتا تھا دنیا کے جتنے بھی رشتے ہیں وہ زیادہ دن رہیں گے نہیں، اور اگر اس کو دل میں ہم نے جگہ دے بھی دی ہے تو کیا مسئلہ ہے، جنت میں تو ملنے والے ہیں. جنت کا یقین اتنا زبردست تھا کہ نیکی کرنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا. ہمارا معاملہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے، اس بات کا یقین نہیں ہے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد جنت یقینی ہے کہ نہیں ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچی. میں پہلے اپنے آپ کو نصیحت کروں گا. جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے تو نیکی کرنے کے لیے پھر اس کو کسی اور پریشر کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی اور بوسٹر کی ضرورت نہیں پڑتی. بس اسے پتا ہوتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے. اب وہ والدین کی نافرمانی کرے گا کیونکہ اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے. اب وہ کسی کو دھوکہ دے گا کیونکہ اس کو جہنم میں نہیں جانا ہے، جنت میں جانا ہے. آٹومیٹک آدمی پہ سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، صرف جنت پر ایمان لانا ہے. لیکن آپ کسی سے پوچھے کہ جنت پر ایمان رکھتے ہو تو کہے گا بالکل ایمان والا ہوں، مومن ہوں، مجھے پتا ہے کہ جنت ہے اور میرا ایمان ہے. لیکن وہ والا ایمان نہیں. ایمان کون سا؟ جنونی، کہ جنت ہے بھی اور مجھے جانا بھی ہے. صرف مان لینا کافی نہیں ہے، ورنہ مشرکین بھی تو کہتے ہیں کہ خدا ہے، لیکن اور بھی خداؤں کو مانتے ہیں. تو وجود کے ساتھ ساتھ اس کی قدرت کو ماننا سب سے اہم ہے کہ وہ ہے اور اس کی قدرت بھی عظیم ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ایسے صحابہ تھے جن کے اوپر دین کا غلبہ ایسا تھا کہ اس سے بڑا کوئی غلبہ نہیں تھا. ایک صحابی رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم خذ من دمی حتی تبلغ، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں اپنے خون کا نذرانہ پیش کرتا ہوں اور اس وقت تک پیش کرتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے. جنون. مجھے کوئی مطلب نہیں اپنی زندگی سے، اگر میری زندگی لینے کے بعد تو راضی ہوتا ہے تو میں اپنی زندگی دینے کے لیے راضی ہوں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنی پراپرٹی کا اچھا خاصا حصہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دیتے ہیں، آپ کی گود میں ڈال دیتے، صرف اس لیے کہ جو لشکر ہے اس لشکر کا آدھے سے زیادہ حصہ میں تیار کروں گا. جنون ہے کہ یہ اتنا خرچہ آ رہا ہے، اس سے زیادہ خرچہ میں دوں گا، آدھے سے زیادہ خرچہ میں اٹھاؤں گا. اپنی مال و دولت تو خرچ کرنے میں جنون بتا رہے ہیں کہ میرا شوق ہے کہ میں اس سے زیادہ خرچہ کروں اور لشکر کا زیادہ حصہ میرے پیسوں سے تیار. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لیلۃ المعراج میں کفار مکہ آپ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ
آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کہا ہے کہ میں مکہ سے بیت المقدس رات کے کچھ حصے میں جا کر آ گیا. کیا کہتے اس بارے میں؟ ایمان جنی میں تو آدمی کیا کہے گا؟ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. آپ نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل غلط نہیں، بالکل سچ کہا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں ہے اور ہجرت پر مجبور ہے. اتنا کفار مکہ نے پریشان کیا، اب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن ڈرتے ہوئے نہیں، بلکہ پورے قبیلہ قریش کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو دھمکی دے رہے کہ میں جا رہا ہوں لیکن میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا. ان کے گڑھ میں کھڑے ہو کر، ان کے گھر میں، اور انہوں نے ان کا گھر بار سب لے لیا. اس کے باوجود بھی ایمان بولتا ہے. جب ایمان سر چڑھ جائے تو حقانیت بولتی ہے اور کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو پاتا. یعنی شرط یہ کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایمان ہم سے جان مانگتا ہے، جان نہیں مانگتا، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتا ہے. سٹارٹ وہاں سے ہوتا ہے. پہلے ان چیزوں کو پورا کر لیں، اس کے بعد آگے آئیں، اس کے بعد جان کا تحفہ دے. آپ سے جان کا کہاں مطالبہ کیا گیا؟ کس نے کہا کہ جنگ میں جانا ہے؟ کس نے کہا کہ جہاد میں جانا ہے؟ آپ کو صرف نماز پڑھنے آنا ہے اور دل سے پڑھنا ہے. زیادہ نہیں، کم پڑھنا ہے لیکن دل سے پڑھنا ہے. یہ سب سے اہم چیز ہے. فرائض کو ادا کرنا ہے ہر حال میں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. کوئی ایسا کام ہمارے پاس ہے کہ جس کام کی وجہ سے میرے فرائض میں رکھنا اندازی ہوتی ہے، اس میں رکاوٹ آتی ہے، کام چھوڑ دیں. آپ کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ مالک کل میرا رب ہے، مالک کل میرا رب ہے. میں یہ چھوڑوں گا؟ کچھ دن کی تکلیف ہے، ان تکلیف سے تو چھوٹی ہے جو صحابہ نے جھیلی، جو میرے نبی نے جھیلی. کئی کئی دن تک بھوکے رہے. ہم تو بھوکے بھی نہیں رہیں گے، اتنا تو راشن سب کے پاس ہوتا ہے. کچھ دن مل جائے گا کوئی ایسا کام جو مجھے بھی اچھا لگے گا، میرے رب کو بھی راضی کر دے گا. تو یہ بہت بڑی قربانی ہوگی ہماری طرف سے آج کی اس دنیا میں کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بغیر کوئی کام نہ کرے. اسی کام کو پکڑے جس میں اللہ کی رضا ہو، اور اگر اس کی ناراضگی ہو کام چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بنانے والا ہے. کوئی وجوہات ہو، اس کی کوئی وجہ بنتی ہو جس سے ہم آسانی سے نکل سکتے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایمان جنونی ہے تو بندہ بالکل برداشت نہیں کرے گا. میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتے ہیں، لیکن بات جب نماز کی آئی کہ آفس میں کہا جا رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھو گے، چھوڑ دیا. یہ پوچھنے نہیں آئے وہ ہم سب چھوڑنا ہے کہ نہیں چھوڑنا ہے. آگے کہا کہ حضور میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا تم نے چھوڑا ہے نا، اب تمہیں کوئی چھوڑے گا نہیں. تم کام پکڑ کے دیکھو، کوئی کام پکڑو گے اب تمہیں کوئی نہیں چھوڑے گا. خوشحال ہے. اللہ کائنات کا مالک وہ ہے، ذرے ذرے کا مالک وہ ہے. وہ چاہے تو حرکت ہوگی، وہ چاہے تو حرکت نہیں ہوگی. تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آپ کا باس ہی آپ کو جاب دے گا، آپ کا بڑا ہی آپ کو جاب دے گا؟ کبھی چھوڑ کر دیکھیے. ہم نے اتنے معبود پال لیے کہ اپنا خدا یاد ہی نہیں آ رہا ہے. پہلے ان کو چھوڑ کر دیکھیے تب پتہ چلے گا. اسی لیے کہا لا الہ الا اللہ. پہلے یہ بولیے کہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی میری مدد نہیں کر سکتا. پہلے یہ بولیے، اس کے بعد کہیے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن ہم نے تو ہر وہ اتنا مافوق جو ہے اسی کو خدا مان لیا ہے. بھئی اگر یہ نہیں ہو تو ہماری روٹی نہیں چل پائے گی، ہماری دال روٹی کی مشکل آ جائے گی. ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہے. تو دنیا میں یہ جو اٹیک کی بیماری ہے، اسی ایمان کے کمزوری کی وجہ سے. اگر ایمان مضبوط ہو تو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں بندے کو، کیونکہ اس کا سہارا اللہ ہے اور اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو چھوٹی باتوں سے ہمیں شروع کرنا ہے کہ نہیں یار یہ تو مجھے چھوڑنا نہیں ہے. بہت ہی شاندار قصہ ہے حدیث مبارکہ میں سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آئے. دو روایتیں ہیں، وہ جو آئے وہ یتیم تھے یا کوئی ایک عام صحابی تھے، یتیم نہیں تھے. دو واقعہ ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ یتیم بھی ہو، دو روایتیں ہیں. وہ آئے بہرحال انہوں نے کہا کہ میرا باغ ہے، میری فیلڈ ہے جس میں میں کھجور کے درخت لگاتا ہوں. پہلے ان کے ہاں تو وہی کھیتی ہوتی تھی، کھجور کا درخت ہی ان کی فیلڈ ہوتی تھی اور وہی سے وہ کماتے تھے. تو کہا کہ میرا پورا باغ ہے، لیکن میں جو دیوار اٹھانا چاہ رہا ہوں اپنے باغ کی، اس دیوار کے پاس، بالکل اسی دیوار پر جہاں میں فصیل اٹھانا چاہ رہا ہوں، باؤنڈری ڈالنا چاہ رہا ہوں، وہیں پر میرے پڑوسی کا ایک درخت کھجور کا آ گیا ہے. اب میں یہ چاہ رہا ہوں حضور کہ وہ جگہ اور وہ درخت بھی مجھ کو بیچ دے، جو کیسا چاہیے وہ لے لے آپ، لیکن وہ مجھے بیچ دے.
تو اگر آپ ان سے سفارش کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف قیامت کے دن شفاعت نہیں کریں گے، دنیا میں بھی سفارش کرتے رہیں، جب تک رہے سفارش کرتے رہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس حوالے سے بیان بھی اپنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ بندہ دنیا میں ہے تو سفارشی بنتا رہے، کوئی فائدہ ہو نہیں ہو لیکن لوگوں کی سفارش کرتا رہے، اس میں بھی ثواب ہے، اور یہ حضور نے کر کے بتایا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس گئے جو پڑوسی تھا، اس سے کہا کہ بھائی آپ کا جو درخت ہے وہ اس کی، میں اللہ کا نبی ہوں اور نہیں، یہ آپ کا حق ہے، میں سفارش کر سکتا ہوں، جبر نہیں کر سکتا۔ حضور کا یہ بھی ایک درس ملا، میں سفارش کر سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ معاملہ ہے نا، سفارشی اتنا بڑا خطرناک آدمی لے جاتے ہیں کہ سامنے والا کچھ بول ہی نہیں پاتا، یہ بھی ظلم ہے۔ ہاں یہ ظلم ہے، وہ کوئی احسان نہیں کر رہا، وہ ظالم ہے اور آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ بھی ظالم ہو۔ حضور نے فرمایا، کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا۔ یہ بھی درس دیا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے حضور نے فرمایا اگر آپ کے حق کی حفاظت کرنا چاہتے ہو میرے سامنے نہ بول۔ بہرحال آپ نے کہا کہ حضور میں بیچنا نہیں چاہتا۔ یہ بات حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ جیسے ہی آپ تک پہنچی ہے تو آپ اس پڑوسی کے پاس گئے جو درخت نہیں بیچنا چاہتا، اس سے کہا کہ یہ درخت کتنے میں بیچو گے؟ بولے کہ آپ قیمت بتاؤ۔ حضرت ابو الدحداء نے کہا ایسی قیمت بتاتا ہوں کہ نہ بول ہی نہ پائے، یہ نہ ہی نہ بول پائے۔ آپ نے کہا کہ میرا ایک باغ ہے جس میں 100 درخت ہے، یعنی پوری باقاعدہ فیلڈ تیار ہے، یعنی اس کو کوئی لے لے تو ان کا پورا گھر اس سے چلتا ہوگا۔ بولے 100 درخت ہے، وہ پورا باغ ہے، یہ ایک درخت دے دو وہ پورا باغ لے گو۔ جس کی سفارش حضور نے کی ہے نا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا بھی تھا کہ تم یہ جو درخت ہے اگر بیچو گے اپنے دوست کو تو اس کے بدلے جنت میں تمہارے لیے درخت ہوگا۔ تب بھی انہوں نے کہا تھا کہ نہیں حضور یہ میرا میرا نظر ابو نے کیا کہا کہ یہ میرا پورا باغ میں دینے کے لیے راضی ہوں اس ایک درخت کے بدلے۔ ذرا ایمان دیکھیے، پورا باغ دے رہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے 40 باغ ہو تو دے دے آدمی، اس میں ان کی بیوی کام بھی کر رہی ہے، یعنی گھر چلتا ہے اس سے۔ لیکن صرف بات کس کی آ گئی؟ دین کی، حضور کی سفارش کی بات آئی ہے، آپ کھڑے ہو گئے۔ پورا باغ دے رہا ہوں، یہ ایک درخت دے دو۔ حضور نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے نا، اس کو خریدنا پڑے گا، چاہے پوری زندگی کی کمائی لگ جائے۔ اس نے کہا کہ میں راضی ہوں، اس نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ درخت جس کی آپ نے سفارش کی تھی خرید لیا میرے، اور وہ درخت آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، آپ کو جسے چاہنا ہے، جسے چاہتے ہیں آپ دے رہے ہیں۔ آپ نے اس شخص کو بلایا، کہا کہ یہ اب آپ کی ملکیت ہے، میں آپ کو میری طرف سے آپ کو دے رہا ہوں، اب اس میں آپ اپنی دیوار اٹھا لیں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے حضرت ابو الدحداء کو، کیا بشارت؟ ایک درخت کے لیے، وہ جنت میں ایک درخت کے لیے انہوں نے یہ لیا۔ حضور میرے جنت میں ایک درخت ہوگا نا، حضور نے فرمایا کم من عذق رضا فی الجنت علی ابی الدحداء۔ حضور نے فرمایا کہ جنت میں کتنے ہی ایسی کھجور کی شاخیں دیکھ رہا ہوں کہ جس پر جو شاخیں کھجور سے لدی ہوئی ہیں، اور وہ کسی کے لیے نہیں، ابو الدحداء کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شاخیں کھجور سے لدی ہوئی ہیں اور ابو الدحداء کا انتظار کر رہی ہے۔ ایمانیات یہیں بیٹھ کر حضور انہیں جنت دکھا رہے ہیں۔ تو جب اس پر ایمان ہوگا اور کوئی اسلام کی بات کرے گا تو جان دینے کے لیے واجب ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میں جنت یہیں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے وہ جنت کو دیکھتے تھے، اور حضور انہیں بشارت دیتے تھے کہ اگر تم نے یہ کیا تو تمہیں یہ ملے گا۔ اور اس کے بعد تاریخ نویسوں نے لکھا کہ حضرت ابو الدحداء اپنے باغ گئے، اور باغ جانے کے بعد آواز دی ام الدحداء کو، اخرجی یا ام الدحداء، اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو آواز دی کہ باغ سے نکل آؤ، یہ باغ میں نے بیچ دیا ہے، ابھی اپنی ملکیت نہیں ہے، بچوں کو لو اور باہر آ جاؤ۔ تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ اس وقت ان کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور کھجوریں کھا رہے تھے، باغی کھجور بتا۔ آپ نے اپنے بچوں کے منہ میں انگلی ڈال کے کھجوریں نکالی کہ ابھی اپنی ملکیت نہیں، چھوڑ دو اس کو۔ ایمانیات کہیں نہیں ملے گا اگر رات بھر عبادت کر رہے ہوں گے۔ معاملات بہت شاندار تھے، معاملات سب سے اہم ہے۔
یہ معاملات ہی ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر سکتے ہیں، باقی کوئی چیز ہمیں سرخرو نہیں کر سکتی۔ عبادات کے ساتھ اگر معاملات ہے، دونوں کا توازن برقرار ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ خالی عبادت کوئی فائدے کی، اور خالی معاملات میں نے بتا دیا، خالی اخلاق حاتم طائی کے پاس بھی تھا، اور خالی عبادت بہت سارے عابد ایسے گزرے منہ پہ مار دی جائے گی عبادتیں۔ دونوں ضروری ہے کہ ماں باپ کا دل بھی نہ دکھے، پڑوسی کا دل بھی نہ دکھے، بیوی کا بھی دل نہ دکھائیں، کوئی بھی اپنا ساتھی ہے اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرے، اس کے بعد نماز پڑھنے آئے، تب آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جب تک اس دنیا میں رکھ، ایمان پر قائم و دائم رکھ، اور جب اس دنیا سے اٹھا تو لب پر جاری کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کریم اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو کچھ یہاں بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ انہیں اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔